الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ولئن اور یقیناً اگر اذقنا ہم چکھائیں الانسان انسان کو منا اپنی طرف سے رحمتاً کوئی رحمت ثم پھر نزعناہا ہم اسے چھین لیں منہ اس سے یعنی وہ نعمت اس سے چھین لیں انہ تو بے شک وہ لیئوس یقیناً نہایت نا امید کفور بے حد ناشکرا ہوتا ہے ولئن اور یقیناً اگر اذقناہ ہم اسے چکھائیں نعماء کوئی نعمت بعد ضراء کسی تکلیف کے بعد ہم ان کو کوئی نعمت چکھائیں مست ہو جو تکلیف اسے پہنچی ہو لیقولن تو وہ ضرور ہی کہے گا. پیچھے آپ نے لفظ پڑھا تھا لیقولن لام پر پیش تھا اور ادھر لام پر کیا ہے زبر ہے. وہ لام پر جو پیش تھا وہ جمع کا صیغہ تھا اور یہاں پر لام زبر ہے یہ واحد کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے لیقولن تو وہ ضرور کہے گا ذہب چلی گئیں السیئات تمام بدحالیاں عنی مجھ سے انہ بے شک وہ لفرح یقیناً بہت پھولنے والا فخور بہت فخر کرنے والا ہے الا الذین مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا وعملوا اور عمل کیے الصالحات نیک اعمال اولئک یہ لوگ ہیں لہم ان کے لیے ہے مغفرۃ بڑی بخشش واجر اور اجر کبیر بہت بڑا. اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر انسان کی کمزوری کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان کے اندر یہ کمزوری موجود ہے کوئی بھی رحمت صرف چکھنے کے بعد یعنی تھوڑی سی نعمت کچھ دیر کے لیے اس کو مل جائے اور پھر وہ نعمت اس سے چھن جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو اس طرح بھول جاتا ہے کہ آئندہ کے لیے اس کی تمام نعمتوں سے بالکل نا امید ہو جاتا ہے. اس کو اللہ رب العالمین کی گزشتہ اور موجودہ کوئی نعمت بھی یاد نہیں رہتی اور یہی اس کی ناشکری اور نعمت کا انکار کہلاتا ہے کہ انسان اتنا ہی جلد باز ہے صرف تھوڑی سی رحمت اس سے چھن جائے تو پھر کیا ہے فوراً اللہ رب العالمین کا ناشکرا ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَئِنْ اذقنا اس سے مراد کیا ہے تھوڑی نعمت جو تھوڑی مدت کے لیے اس کو ملے. اذق ذائقے کو کہتے ہیں چکھنا. اب چکھی جو چیز جاتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے جب مثال آپ سالن کے اندر اگر نمک چکھنا چاہتی ہیں تو کیا پورا سالن کھا کر چکھتے ہیں؟ نہیں، وہ آپ تھوڑا سا اس کو زبان پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور چند سیکنڈوں کے لیے آپ اس کو رکھتے ہیں. تو تھوڑی سی ادنا جو چیز ہے کم تر سے کم تر جو نعمت ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر ہم انسان کو چکھا دیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا یہاں پر چکھانے کے لفظ ہیں ٹھیک ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا اور یقیناً اگر ہم چکھائیں الانسان انسان کو منا رحمتاً اپنی طرف سے کوئی رحمت وہ رحمت کوئی بھی ہو سکتی ہے تھوڑی سی چھوٹی ہو اور تھوڑی سی مدت کے لیے اس کو مل جائے تو کیا ہے ثم نزعناها منہ اللہ کہتے ہیں پھر وہ نعمت ہم اس سے چھین لیں وہ نعمت ہم اس سے لے لیں واپس لے لیں جو اس کو وقتی طور پر ہم نے دی تھی چند لمحات کے لیے دی تھی یا چند مہینوں کے لیے چند سالوں کے لیے چند دنوں کے لیے وہ ہم نے چند گھڑیوں کے بعد اس سے وہ نعمت لے لی تو پھر انسان کی حالت کیا ہوتی ہے وہ فوراً ناشکری پر اتر آتا ہے فوراً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے نا امید ہو جاتا ہے
یہ انسان کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو ہم بھول جاتے ہیں ہم پر اللہ کے کیا کیا انعامات ہیں، احسانات ہیں۔ ابھی بھی ہم پر کتنے بڑے احسانات موجود ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ نے ہم پر کیا انعامات کے، احسانات کے، سب بھول جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر ہم اس انسان کو چکھائیں نعماء، ایسی نعمت کہ جس کا اثر اس بندے کے اوپر ظاہر ہو، اس بندے کے اوپر کیا ہے، ظاہر ہو، بعد ضراء، ایسی تکلیف کے بعد جس کا اثر، برا اثر انسان کے اوپر ظاہر تھا، اس کے بعد اگر ہم اس کو کوئی نیکی، کوئی نعمت پہنچاتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تو وہ انسان کیا کہتا ہے، ذهب السیئات عنی، وہ فوراً کہتا ہے مجھ سے اب ساری بدحالیاں، ساری برائیاں ختم ہو گئی، اب مجھے کوئی بیماری لگنے والی نہیں، کوئی مجھ پر تکلیف آنے والی نہیں، جو مشکل حالات ہیں وہ سب کے سب چلے گئے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ وہ کیا کہنا شروع کر دیتا ہے، انہ لفرح فخور، وہ اللہ رب العالمین پر فخر کرنے والا بن جاتا ہے، غرور کرنے والا بن جاتا ہے اور پھولنے والا بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، ان کا یہ حال نہیں ہوتا کہ جب ان کو نعمت ملے تو وہ شکر ادا کرتے ہیں، اور جب نعمت چھن جائے تو صبر کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ دونوں حالتیں عجیب ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2999، کتاب الزہد کے اندر، باب المؤمن امرہ کلہ خیر، کہ مومن کے تمام معاملات کیا ہیں، اس کے لیے خیر ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، اس کا سارا معاملہ کیا ہے، اس کے لیے خیر ہے۔ اور مسند احمد کے اندر نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے یہ چیز اختیار کی ہے کہ اگر اس کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر بھی وہ الحمدللہ کہتا ہے اور اس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ تو فکان خیر اللہ، صحیح مسلم کے اندر آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں عمل، جب تکلیف پہنچے تو صبر کرنا یہ مومن کے لیے بہتر ہے، اور جب خوشی پہنچے اس وقت شکر ادا کرنا تو یہ بھی مومن کے لیے بہتر ہے۔ یعنی مومن کی حالت کیا ہے، وہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر وہ شکر ادا کرتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، نعمت ملتی ہے تو مزید شکر کرتا ہے، اور شکر کرتا ہے تو پھر اس کو مزید نعمتیں مل جاتی ہیں، اور اگر تکلیف پر صبر کرتا ہے تو انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ پھر اس کو کیا ہے، اجر دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، ٹھیک ہے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، نیکی والے معاملات کیے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مغفرۃ، بڑی بخشش ہے، اور یہی انسان کا مطمع نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کو معاف کر دے، وہ اجر کبیر، اور بہت بڑا اجر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے رکھا ہے۔ تو یعنی یہ مومن جو ہوتا ہے یہ انسان سے ہٹ کر ہو جاتا ہے، اس معاملے کے اندر انسان کی طرح نہیں ہوتا، تکلیف پر وہ نا امید ہو جائے اور خوشی ملتے ہی تکلیف کے بعد نعمت کے مل جانے پر انسان غرور اور تکبر کے اندر آ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، نہیں، بلکہ وہ دونوں معاملے میں اللہ رب العالمین کو یاد رکھتا ہے۔ اور رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل ایمان کے ساتھ شامل فرمائے۔